والدہ کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس صندوق کو کنارے پر لایا اور فرعون نے اس صندوق کو پکڑا، اس کے حواریوں نے پکڑا اور فرعون کے پاس لے آئے۔ تو فرعون نے جب بچہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کو کھولا، اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ہیں۔ ایسا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انبیاء علیہ السلام کا، ظاہری باطنی دونوں خوبصورتیاں انبیاء علیہ السلام کی ایسی خوبصورتی ہے جو ایک مرتبہ دیکھ لے تو اس کے چہرے کو بار بار دیکھنے کو چاہتا ہے، دیکھنے کو چاہتا ہے۔ تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دل کھو بیٹھا، اسے بچہ بنا لیتے ہیں اپنا، کیونکہ اللہ کے نبی حسین ہے، کانا تے کوئی نہیں نا، بے حسن جو آنکھ سے جاتا رہے اے بھی نبی، عقل دی تنگی ہو سکتی ہے، نبی والی گل دے وچ کوئی نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اسی ختم نبوت کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے اسی پر۔ اور بات عرض کیے دیتا ہوں، یہ دجال کی بات آ جاتی ہے تو پھر بات اکھڑ جاتی ہے آگے پیچھے۔ دجال بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، فرعون نے دیکھا تو فریفتہ ہو گیا، اپنا گھر بیٹا بنا لیا اور پرورش کی، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھ کے سامنے اس کی پرورش کی گئی۔ میری اللہ کی آنکھ کیسے ہے، یہ بھی عقیدہ ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، اللہ کی آنکھ کس طرح کی آنکھ ہے تو بات سمجھیے گا۔ اللہ کی آنکھ اس کی قدرت کی طرح ہے، جو اس کی قدرت ہے ویسی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری جیسے آنکھ ہے، جیسے عام انسانوں کی آنکھ، ایسی آنکھ اللہ کی ایسی آنکھ نہیں، اللہ کے ایسے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ قائم ہے، جیسے بھی چاہے ویسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آنکھ کے سامنے اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ دیکھیں نا، جب ماں کے آنکھوں سے بچہ اوجھل ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ تو وقت بھی ایسا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہ تو وقت بھی ایسا زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خوف پڑ گیا۔ اچھا، قدرت بھی ایسی، جب فرعون کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو پکڑ کر کھول کر محل میں لے گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہمشیرہ وہ بھی وہیں سے گزر رہی تھی، وہیں سے گزر رہی تھی۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی عورتیں تلاش کر رہی تھی، کوئی عورت ایسی ہو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ تو ایسی جس عورت کو بلاتے تھے، اللہ کی قدرت تھی، جس عورت کو بلایا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے، قدرتی بات ہے۔ تو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں سے گزری تو انہیں بھی بلا لیا گیا، تو آئیے آپ دودھ پلا کر دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلایا تو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن دودھ تھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بات تھی، خاموش ہو گئے تھے، منہ میں چھاتی لے کر خاموش ہو گئے تھے، دودھ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پھر فرمایا، کہنے لگی هل ادلکم علی ان یکفلوا، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ بتاؤں
الا ان یکفلوا، جو اس کی کفالت کرے، جو اس کا خیال رکھے. تو کہنے لگے جی ضرور آپ اگر ایسی. تو پوچھا فرعون نے وہ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بتایا وہ میری ماں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی. تو ان کو بلایا گیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرجعناک الی امک کی تقر عینها، ہم نے آپ کو لوٹا دیا امک، آپ کی ماں کی طرف، آپ کے ماں کی طرف. کیونکہ ماں ایک ایسی محبت کرنے والی ہے، ماں ایک ایسی لازوال اور محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے نا، خدا کی قسم ایسی کوئی لالچ بھی نہیں ہے محبت میں، لالچ بھی نہیں ہے محبت میں، ایسی محبت کرتی. یہ ایک واقعہ عرض کیا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، تو مدینہ طیبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتی ہوئی بیٹھے ہیں. تو توجہ میری طرف رکھیں. پوچھا ایک عورت آئی، سر سے کپڑا اترا ہوا ہے، ایک دفعہ گزری پھر دوسری دفعہ گزری، جو ہے تیسری دفعہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تو دوڑتی ہوئی آئی تو دودھ بھی نکل رہا ہے. پوچھا بھئی میرا بیٹا تو نہیں ملا. ایک دفعہ گزری پھر دوسری دفعہ گزری پھر تیسری دفعہ. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا دیکھیں اس کا بچہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، کتنی پریشان ہے، اپنے کپڑے کا بھی خیال، اپنی جان کا، یوں عرض کیے دیتا ہوں اپنی جان کا بھی خیال نہیں ہے. حبشی عورت تھی تو کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، بچے کے ڈھونڈنے کے خیال میں اپنا خیال تک نہ رہا. تو میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے دیکھیے اپنے بچے کو آنکھوں سے اوجھل پایا تو اپنے سر کے کپڑے کا خیال نہیں، اپنے جسم کا خیال نہیں ہے، مگر اللہ اس عورت سے ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. یہ وہ وقت ماں ہے جو تڑپ اٹھتی ہے بیٹے کے. لیکن آج کل بیٹے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو ماں کی تڑپ عرض کر رہا ہوں، یہ ماں کی تڑپ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں دیکھ نہیں رہی. تو اتنا تو دل میں آگ غم مچل رہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فرجعناک الی امک کی تقر عینها، میں نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا اور پھر کیا کیا، آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. یعنی ماں کی آنکھیں بیٹے بچے کے دیکھے بغیر غمگین رہتی ہیں، آنسو بہتے رہتے ہیں، روتی رہتی ہے. تو اللہ نے بیٹا دکھا کر، بیٹے کو دکھا کر آنکھیں ٹھنڈی کر دی. یہ وہ ماں ہے جس کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی. اس آیت کو تھوڑی سی گہرائی میں دیکھا جائے تو سارا کچھ نظر آتا ہے. کئی تقر عینها، یہ لفظ اگر توجہ کریں بھئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، یہ اندر کو ہلا دیتا ہے. آنکھیں اتنی تو غمگین ہوتی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں ٹھنڈی. اور یہ قرآن پاک کی 20واں پارہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل کو تسکین پہنچایا، دل کو یعنی دل کو تسلی دی. اتنا دل غمگین کو تو تھا، اللہ کو تسلی دینی پڑی. اتنا دل غمگین تھا بیٹے کے لیے جو اللہ کو تسلی دینی پڑی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کوئی ماں کا ذکر فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرجعناک. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ آئی، اب فرعون کے محل میں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دودھ پلایا تو پینے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا. دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلے بیٹے کو پہنچایا، پھر پھراتی ہوئی ان کی ہمشیرہ کو لے کے آیا رب کائنات، پھر اسی محل میں ماں کو بھی لے آیا. کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. دشمن کے گھر میں جس کا تختہ الٹنا ہے میرے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر پالا
وقتلت نفس، یہ اور ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو خدا را میں عرض گزارش کروں گا جن کی مائیں زندہ ہیں، حیات ہیں، تڑپائیں نہیں، گستاخیاں نہ کریں، نافرمانیاں نہ کریں. یہ ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ عرش والا رب خدا کی قسم ایسا رحیم ہے. تفسیر خازن اس میں لکھا ہے، میں نے ایک بات پڑھی تفسیر میں تو بڑی عجیب سی بات دل کو لگی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دل کو لگی ہے. تو فرعون دیکھیں جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، فرعون ہے خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا میں خدا ہوں. اس پر اللہ تعالی نے کبھی ایسی بیماری بھی، سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنا بیمار بھی نہیں ہوا. تو دیکھیں اللہ نے جو فرعون خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے اس پر کتنی نرمی کر رہا ہے، اس پر کتنی نرمی کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ فرعون سے بات کریں تو نرم لہجے میں. اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے فرعون سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات کیجئے گا، سختی نہ اپنائیے. جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نرمی سے بات کریں. ایک اتنے بڑے مجرم سے اللہ نرمی سے گفتگو کر رہا ہے، جو اللہ کو خدا بھی مانتا ہے، اللہ کا حکم بھی مانتا ہے، اس کے لیے اللہ کتنا نرم ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے کتنا نرم ہے. اس کریم رب سے کیوں غفلت میں ہیں ہم؟ ماں کو ناراض کر اس رب کو، اس کریم کو ناراض کرے، باپ کو ناراض کر کے اس کریم رب کو ناراض کرے. تو ایسا ہرگز نہ کیجیے گا. بھلے ہو سکتا ہے والدین بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں محتاج ہو جائیں میرے اور آپ کے، ہو سکتا ہے نا 2-4 سال مریض ہو جائیں، بڑھاپے میں کمزور ہو جائیں، ہل نہ سکیں، اٹھانا پڑے، صاف کرنا پڑے. اسے یہ عذاب نہ سمجھنا. خدا کی قسم اگر کسی کو ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنی پڑ گئی، وہ حالت مرض میں ہے اور محتاج ہے اولاد کے، اس حالت میں انہیں اولاد کو خدمت کرنی پڑی، خدا کی قسم یہ اللہ کی رحمت ہے اس اولاد کے لیے جو اس حالت میں اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کا خیال کرتا ہے. وہ اللہ کی رحمت ہے. اور وہ تو بات کرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے، اس طرح مریض ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی تیرے اور میرے لیے دعا نہیں نہ کر سکتے، میرے اور آپ کے لیے، بچوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے. کوئی پتہ نہیں، عقل بڑھاپے کی وجہ سے جاتی رہی ہے، لیکن خدا اللہ وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا ہے. اگر ماں باپ پر آپ حسن و سلوک کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک آپ پر اپنی رحمتیں برسائے گا. آمین. قرآن پاک کا فیصلہ ہے 15واں پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، بچپنے میں اپنے جسم کو ہم خراب کر دیتے تھے نا، تو انہوں نے تو کبھی نفرت نہیں کی، کپڑے بھر دیتے نے جی کون آپ دھوے جا. 2 سال کا بچہ کر سکتا ہے، 1 سال کا 6 مہینے کا کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے تیرے اوپر رحم کیا تھا، اب تو مجھ سے دعا کر کہ اللہ جیسے بچپنے میں انہوں نے تجھ پر رحم کیا تھا، اللہ اب تو بھی ان بزرگوں پر رحم فرما. اللہ خود سکھاتا ہے اس طرح کریں، خود سکھا ہے. تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو، خاص کر آج کل کے نوجوانوں کو میرا یہ میسج ہے، میرا یہ پیغام ہے، والدین بزرگ اگر بستر پر آ گئے ہیں 2 3 4 5 جتنا بھی عرصہ، سال ہیں یا مہینے ہیں یا دن ہیں، تو ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیجیے. ایک حدیث پاک یہاں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت ایسے سستی نہیں ملتی، جنت ایسے نہیں ملے گی، لیکن ایک دنیا میں خوش نصیب شخص ہے جس کے لیے صبح بھی دروازہ کھلتا ہے، شام کو بھی جنت کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ. ایک خوش نصیب شخص ہے جس کے لیے جنت کا دروازہ صبح کو بھی کھلتا ہے،
شام کو بھی کھلتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے 2 دروازے کھلتے ہیں، جن کے لیے 2 دروازے صبح کو کھلتے ہیں، 2 شام کو کھلتے ہیں۔ اس بات کی جن کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، میرے کریم آقا نے بتایا وہ کون ہے؟ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کی ماں اور باپ دونوں اگر زندہ ہیں، وہ دونوں کی خدمت کرتا ہے، وہ اس پر راضی ہیں، وہ اس پر راضی ہیں۔ دیکھیے گا، اگر ماں باپ راضی ہیں تو بندے، نوجوان، تیرے لیے میسج ہے، اگر ماں باپ تیرے اوپر راضی ہیں تو اللہ کتنا راضی ہے تیرے لیے۔ صبح کو بھی 2 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے، شام کو بھی کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا راضی ہے۔ یہ اسی لیے تو میں نے عرض کی، یہ جو اگر گھر میں موجود ہیں، مریض ہیں، ان کو ایسا نہ سمجھ یہ اب گل میں پڑ گئے، خدا کی رحمت سمجھ کر ان کی حفاظت کر، اللہ تجھے دنیا میں رہ کر تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے۔